بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جن کا جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ کون سا اسم اعظم ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مولویوں نے، چھوٹے بڑے مولویوں نے ایک بنائی ہوئی ہے چیز۔ کوئی کہتا ہے کہ فلانی چیز اسم اعظم ہے، کوئی چیز، کسی نے کوئی آیت بنائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی آیت بنائی ہے۔ حقیقت میں کوئی اسم اعظم نہیں ہے، سرٹیفائڈ نہیں ہے، کسی نے کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے نزدیک جو اسم اعظم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا اور رحیم ہے، اور رحمان الرحیم۔ ویسے کوئی ایز اٹ از کوئی چیز نہیں ہے اسم اعظم۔ دوسرا سوال یہ کہ اللہ کے 99 نامز ہیں، یہ کہاں سے ہیں؟ یہ ان کا سورس کیا ہے، یا یہ کس نے بنائے ہیں؟ دوستو، یہ قرآن پاک میں سے نکالے گئے ہیں کہ یہ 99 اللہ کے ہیں، یہ 99 رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ بھی خود ہی نکالے ہوئے ہیں۔ مطلب اللہ اپنی تعریف بے تحاشا آیتوں میں اپنی تعریف کرتے ہیں، اپنی ڈسکرپشن دیتے ہیں، تو یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور یہ اب بن گئے ہیں۔ کوئی میورل بن گیا ہے، ہم نے کمروں میں لٹکائے ہوئے ہیں، بیڈ روموں میں اپنے ڈرائنگ روموں میں لٹکائے ہوئے ہیں، گھروں میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو ان کا کوئی وہ قرآن پاک سے نکالے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام۔ اصل نام تو اللہ کا ہے اللہ اور رب، لیکن اور بھی اس نے اپنے آپ کو کچھ کہا ہے قرآن پاک میں، تو یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ یہ 6 کلمے کہاں سے آئے ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ لوگوں نے خود ہی بنائے ہیں۔ یہ بھی کوئی سرٹیفائڈ چیز نہیں ہے، یہ بھی کوئی رسول اللہ نے نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اللہ کی تعریفیں ہیں جو جوڑی ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب پتہ نہیں ہے تیسرا چوتھا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے ہمارے روایات میں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے، لا الہ الا، لا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، وحدہ لا شریک، ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک ہے، لہ الملک، وہی ہے تمام دنیا کا مالک، ملک چلانے والا، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی تعریفیں ساری، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہر چیز پہ قادر۔ یہ مطلب بنایا ہوا جس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، یہ خود ہی یہ لوگوں نے بنایا ہوا۔ نکاح میں 3 دفعہ قبول کہنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک دفعہ بھی کہا جا سکتا ہے، کنسنٹ ہے نا، یہ اس کی رضامندی چاہیے نا، اس کی مطلب اس کا کنسنٹ چاہیے کہ بھئی آپ فلانا فلانی سے نکاح کرنے کو، تو آپ کو نکاح قبول ہے؟ بھئی قبول ہے تو قبول ہے۔ جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو قبولیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر کئی دفعہ کوئی مرد یا عورت دلہا دلہن میں سے کوئی بول نہیں سکتا، یعنی پیدائشی گونگا ہے یا گونگا ہو گیا، تو وہ سر بھی ہلا دے نا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 دفعہ کہنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ بڑی دفعہ مجھ سے سوال پوچھا گیا، لیکن میں اس کا جواب دیتا نہیں ہوں کیونکہ اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ کیا خالی ترجمہ پڑھنے سے قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے، یہ تفسیر بھی پڑھنی چاہیے؟ دوستو، قرآن پاک میں 6 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان بنا دیا، وَلَقَدْ، بے شک، یسرنا القرآن، قرآن کو آسان کر دیا، فی الذکر، یاد کرنے کے لیے، فہل من مدکر، تو کون ہے جو سمجھے؟ قرآن اٹ سیلف سفیشینٹ ہے پڑھنا۔ جیسے میں ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ 60 سے 70% قرآن کے الفاظ عربی والے وہی ہے جو اردو میں بھی ہیں۔ اب سادہ سادہ باتیں ہیں، اس میں تفسیر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تفسیر کا مطلب ہے ڈیٹیل نالج۔ اچھا، اب میں مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ طلاق کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں، نکاح اور ازواجی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، کس طرح پڑھنی چاہیے وہ بھی بتا دیا قرآن میں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اچھا، اس کے علاوہ سزا کہ بھی چوری ہاتھ کاٹ دو، شراب کوڑے مارو، زنا کوڑے مارو، یعنی مطلب ہر چیز جو ہے 70% سے زیادہ 80% بلکہ میں سمجھوں گا کہ اگر عام آدمی قرآن پڑھنا ترجمے میں پڑھتا ہے تو بالکل اس کو پوری سمجھ آئے گی۔ ہاں چند چیزیں ہیں، مثلا 20-25% کہہ لیں کہ جو عام آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی جس کا تعلق قانون سے ہے، شریعت سے ہے، شریعت وضع کرنے سے ہے، اصول بنانے سے ہے، لا بنانے سے ہے، تو اس کے لیے وہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اسلامی ملک میں کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایک بورڈ بنائے جو کہ مختلف جو اسکالرز ہیں جن کی تحقیق ہے ان پہ مشتمل ہو۔ جیسے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ایک بنی ہوئی ہے، بڑی اچھی بات ہے، تو اس سے گائیڈنس لینے کے لیے، اس سے ریفرنس، اس سے مشورہ کرنے کے لیے کہ یہ باتیں کس طرح ہوگی، یعنی مثلا فار ایگزامپل دیت ہے، مطلب ایک قاتل نے مقتول ایک قتل کر دیا تو مقتول کے ورثاء کے اوپر یا تو وہ معاف کر دے گا تو یا وہ دیت لے گا۔ دیت کا مطلب ہے قصاص لے گا، تو وہ کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، اس طرح مختلف چیزیں، تو وہ حکومت کا کام ہے، یہ حکومت کے بورڈ کا۔ جو غیر مسلم ہیں، جیسے میں جس ملک میں رہتا ہوں امریکہ میں، تو اس میں بھی جو اسکالرز ہیں جو کہ سمجھتے ہیں وہ ان کے پاس یہ ہونا چاہیے ایک بورڈ، وہ بورڈ ان کا ہونا چاہیے۔ انڈیا میں بھی ایک مسلم بورڈ بنا ہوا ہے، تو وہ مسلمانوں کو گائیڈ کرتے ہیں اپنے اسلام کے رولز کے مطابق۔ تو مطلب چند لوگوں کے لیے تفسیر پڑھنی ضروری ہوگی۔ اب میں نے کہا تفسیر نہیں پڑھی، میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے قرآن سنت کی، لیکن میں نے کوئی تفسیر نہیں پڑھی، ہاں چند چیزیں ٹچ کی ہوئی ہیں، تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا، یہ بالکل نہیں آپ قرآن ویسے پڑھ لیں ٹھیک ہے ترجمے کے ساتھ، لیکن پڑھیں تسلسل سے، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر پڑھا کبھی ادھر سے پڑھ لیا کبھی ادھر سے پڑھ لیا، اس طرح نہیں۔ سجدہ تلاوت کیا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ جو ہمارے سو کال جن کو امام کہا جاتا ہے، چند لوگ تھے، اب مجھے نہیں پتا، امام ابو حنیفہ ان کا نام تھا، کسی کا حنبل تھا، کسی کا کچھ تھا، یہ ایک دوسرے کے شاگرد تھے، استاد شاگرد تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو کس نے اتھرائز کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ اللہ نے کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اتنے 100 سال بعد کچھ لوگ آئیں گے جو کہ اسلام کو ری ماڈل کریں گے، یہ نہیں اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے کہا۔ قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا تھا جس دن آپ اونٹنی پہ قصبہ پہ سوار تھے عرفات کے میدان میں۔ یہ ان لوگوں نے مختلف یہ جو سو کالڈ امام ہیں جن کی بہت ہی زیادہ تقلید کی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں اب کی جاتی، اب ان کی جاتی ہے کہ جی ان کے اور یہ ایک دوسرے سے بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ یہ 4 تھے میرا خیال سنیوں کے، تو ایک اس کا شیعہ حضرات کا تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو مانتے نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں نے فرقے بنا لیے ان کے پیچھے چل کے، تو یہ کئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں، جس طرح یہ تلاوت سجدہ کرنا ہے، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرتے تھے یا صحابہ تو نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک دوسری مطلب ہے کہ جی یہ سجدہ صاحب کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ان مولویوں نے بنایا ہوا ہے سجدہ صاحب۔ اسی طرح یہ کئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر دی ہیں نئی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، کچھ تو حضرت عمر نے بھی کر دی تھی لیکن یہ نہیں تھی، تو یہ بات ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ کیا تابوت میں دفنانا جائز ہے؟ اچھا دوستو، یہ مسلمانوں کی روایت نہیں ہے، یہ سعودی عرب میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کو بھی سادہ سے کفن پہناتے ہیں اور جا کے ریتلی زمین میں دفن کر دیتے ہیں، یہی طریقہ ہے مسلمانوں کا۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ تابوت میں دفن کرنا، وہ باقاعدہ اس کو کوفن کہتے ہیں، ہم کفن تو کہتے ہیں نا، یہ جو کپڑا ہم نے لپیٹ دیا نہلا کے مردے کو نا، تو لٹھے کا بنا دیا، تو وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ تابوت لکڑی کا بناتے ہیں، لکڑی کا، اور کئی جو امیر لوگ مرتے ہیں ان کا کچھ اور بھی اعلیٰ طریقے سے تابوت بنتا ہے، تو تابوت میں وہ دفن کرتے ہیں عیسائی جو۔
اچھا، یہ شاید یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہڈیاں گل سڑ نہ جائیں یا کیڑے مکوڑے نہ کھائیں. کیڑے مکوڑوں کا تو پتہ نہیں، لیکن ہڈیاں ضرور گل جاتی ہیں. آپ تابوت میں دفنائیں، آپ ویسے دفنائیں. یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہڈیاں نے، گوشت نے گل جانا ہے جسم میں، جو مردے کا گوشت ہے. تو آپ بھی دفنا سکتے ہیں. مثلا اپنا دریائی پانی ہے، ریتلا علاقہ ہے، دلدل کا علاقہ ہے، آپ دفن وہاں پہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ تابوت میں بھی کر سکتے ہیں. تو ویسے یہ مسلمانوں کی روایت نہیں ہے. تو یہ تھے چند سوالات جن کا جواب میں دینا چاہ رہا تھا. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.